حضرات و خواتین، یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ دراصل رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ آپ دوسرے مہینوں کے مقابلے میں شعبان میں کثرت سے آپ روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعبان مہینے کی اہمیت بتاتے ہوئے فرمایا، کہا کہ یہ وہ مہینہ ہے یغفل عنہ کثیر من الناس، کہا کہ بہت سارے لوگ اس مہینے سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں شعبان کے تعلق سے لوگوں کے عمل کو بتایا کہ لوگ اس مہینے میں غفلت پہ پڑے ہوئے ہیں۔ کس بات کی غفلت؟ کس بات کی غفلت؟ اس بات کی غفلت ایک عظیم مہینہ آ رہا ہے اور لوگ اس کی تیاری میں نہیں۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں اللہ کے پاس اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے تعلق سے رمضان شعبان کے ایکٹیویٹی کے تعلق سے بتاتی ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے رمضان کو چھوڑ کر۔ جیسے رمضان کا مہینہ ہوتا ویسے روزہ نہیں رکھتے تھے۔ بعض صحابہ کرام کے جب اللہ کے روزہ رکھتے تو لگاتار روزہ رکھتے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ چھوڑ دیتے، ہم کہتے کہ ابھی روزہ نہیں رکھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر نمونہ دے کہ شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، سبحان اللہ، لوگوں کو ترغیب دلاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ تو شعبان کے مہینے میں سب سے اہم کیا ہے؟ رمضان کی تیاری۔ بعض اہل علم نے اس کو سمجھانے کے لیے ایک بڑی پیاری مثال دی، کہا کہ یہ رجب کا مہینہ ہے نا، یہ بیج بونے کا مہینہ، اور یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، یہ شعبان کا مہینہ دراصل پانی ڈالنے کا مہینہ، پانی پلانے کا مہینہ، اور یہ جو رمضان کا مہینہ ہے نا، پھل کاٹنے کا مہینہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ کہ آدمی اگر رجب کے مہینے میں نیک اعمال شروع کیا، بیج ڈالا نیک اعمال کا، عام مہینوں میں ایسے ویسا تھا، عام کچھ توجہ نہیں تھی، لیکن رجب کا مہینہ آ گیا، اب اس کے دل میں نیکی کرنے کی خواہش پیدا ہوئی، تو رجب کا مہینے میں نیکی کا آغاز کیا اس نے۔ اب شعبان کا مہینہ آ گیا، وہ نیکی جو رجب کے مہینے میں شروع کیا گیا تھا وہ تھوڑی تھوڑی بڑھ گئی، اب عبادات میں تھوڑی لذت آ گئی، تھوڑی مٹھاس آ گئی، نماز من لگنے لگا، قرآن کی تلاوت پڑھتے ہوئے ہماری زبان کھل گئی، تھوڑی من لگنے لگا۔ اب شعبان کے مہینے میں کام کیا ہے؟ اس کو پانی ڈال کر، کھاد ڈال کر، ان عبادات کی جو رفتار ہے، ان عبادات کی جو لذت ہے، اس میں اضافہ کیا جائے، بڑھوتری کیا جائے۔ یہ پانی پلانے کا مہینہ ہے شعبان، اپنی عبادتوں کے ذریعے سے۔ پھر جیسے رمضان کا مہینہ آئے گا، بالکل فصل تیار ہے، میٹھی نماز کی لذت، قرآن کی لذت، دعا کی لذت، استغفار کی لذت، سبحان اللہ، اللہ نے جتنی عبادتیں رکھی ہیں ہر ایک کی لذت مومن بندہ رمضان کے مہینے میں پھل کے طور پر کاٹ سکتا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ جو غفلتی ہو رہی ہے نا، یہی وجہ ہے کہ رمضان کا مہینہ غفلت میں چلے جا رہا ہے۔ رمضان کے مہینوں میں وہ عبادت کی لذت، وہ چیز پیدا نہیں ہو رہی جو مطلوب ہے اللہ کے پاس۔ سوچ کے دیکھیے، اگر آدمی ایگزام لکھنا ہے، فائنل ڈیٹ ہے ایگزام کی، کوئی تیاری نہیں کرا، سیدھا گیا ایگزام میں بیٹھ گیا، آپ بتائیں اس کی کیا حالت ہوگی؟ اس کی بجائے اس نے کیا کیا؟ پراپر کتابیں خریدا، سمجھیے آپ، یہ رجب کا مہینہ سمجھا، کتابیں وغیرہ پوری پریپریشن شروع ہو گئی۔ ابھی شعبان کا مہینہ آیا تو اس نے کیا کیا؟ نوٹس بنائے، ریویژن کیا، ٹھیک ہے۔ تو اب رمضان کے مہینے میں امتحان لکھنا اس کے لیے آسان ہوگا،
تو وہی سمجھانا چاہتے سلف صالحین کہ یہ جو رجب کا مہینہ ہے یہ بھی عبادتوں کی نیکیوں کی بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، اور یہ جو شعبان کا مہینہ ہے ان عبادتوں میں بڑھوتری کرنے کا مہینہ ہے، اور یہ جو رمضان کا مہینہ آئے گا انشاءاللہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمام عبادتوں کی لذت کاٹنے کا، حاصل کرنے کا موقع اور اس کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ تھی سلف صالحین شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو سامنے رکھ کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کر بڑی تیاریاں کیا کرتے تھے۔ بس سلف صالحین کے تعلق سے کہ آپ قرآن کی تلاوت کیا کرتے، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ شعبان کا مہینہ شروع ہوا صدقہ و خیرات شروع کر دیا کرتے تھے۔ شعبان کا مہینہ شروع ہوا رات کی نماز نہیں، لیکن عشاء کی نماز کے بعد رمضان کے قیام اللیل کی تیاری میں شعبان کے مہینے کے اندر عشاء کی نماز کے بعد قیام اللیل کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ کیا کہیں ہماری غفلتوں پر، دنیا داری اتنی آ گئی، دنیا کی مصروفیتیں اتنی غالب آ گئی، عبادتوں کی لذت حاصل کرنے کی فکر اور درد، اس کی تیاری آج ہمارے پاس نہیں، الا ماشاء اللہ۔ اللہ سے ڈریے، اس مہینے کو، شعبان کے مہینے کو غنیمت جانی۔ ابھی بھی 15 دن باقی ہیں، بہت ساری تیاری ہم کر سکتے ہیں، آج ہی سے، ابھی سے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تیاری کیا کر رہے ہیں شعبان میں رمضان کے مہینے کے لیے؟ سب سے پہلے سچی توبہ کریں، سچی توبہ کریں۔ سب سے پہلے یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں گنہگار بندہ ہوں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک۔ سید الاستغفار کے کلمات پہ آپ غور کریں کہ اللہ کے سامنے جب بندہ گڑ گڑاتا ہے نا، کتنی عاجزی، وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک، سبحان اللہ، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے وعدے پر قائم ہوں۔ تو یہ جو عاجزی، انکساری جو مطلوب ہے، سب سے پہلے اس کی تیاری ہو جائے، استغفار کی، توبہ کریں، سچے دل سے استغفار کریں۔ نمبر 2، دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ کی اس نعمت پر شکر گزار بنے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ نے شعبان کا مہینہ دیا۔ آپ یاد رکھیں کتنے ایسے ہمارے دوست احباب تھے جو گزشتہ سال شعبان کے مہینے میں ہمارے ساتھ تھے، آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ اللہ نے ہم کو مہینہ دیا، یہ مہینہ، تاکہ ہم کیا کریں؟ رمضان کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو بنائیں، اپنے آپ کو پریپیئر کریں۔ سب سے دوسری بات کیا ہے؟ تیسری بات یہ، سب سے جو اہم بات یہ کہ گناہوں کو چھوڑے۔ گناہوں کی لذت ہے نا، ہماری نماز کو خراب کر دیتی، ہماری عبادتوں کو خراب کر دیتی، ہمارے سوچ اور بچار کو خراب کر دیتی۔ یہ جو برائی ہے گناہ چھوڑنے کی، گناہ کرنے کی جو عادت ہے، یہ ہمیں اندر سے کھوکھلا کر رہی۔ تو سب سے جو اہم بات ہے، تیسری بڑی بات یہ کہ گناہ چھوڑنے کا عزم کریں۔ لوگ دیکھتے ہیں، ابھی بھی فجر کی نماز کے بعد جا رہا تھا، آج کے بعد کار میں بیٹھ کے جو یوٹیوب کی ریلیں چل رہی ہیں، صبح 6 بجے، آج کی بات ہے کہ دور کی بات نہیں۔ ہمارے نوجوان بچے وقت ملا بس گھس گئے، فیس بک پہ گھس گئے، واٹس ایپ پہ گھس گئے، انسٹاگرام میں گھس گئے، کسی ناچنے والے کی ناچ دیکھ رہے، کسی جو فلاں کے جو کامے میں لگے ہوئے۔ یہ آج ہمارا حال ہے۔ سوچ کے دیکھیں آپ، تو سب سے پہلے گناہ کی لسٹ بنائیں کہ روزانہ صبح سے لے کر شام تک کون کون سے ایسی گناہ ہیں جس میں ہم پیچھے پڑے ہوئے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا، اللہ نے کہا ایمان والو اللہ کے پاس سچی توبہ کرو۔ اہل علم نے بتایا کہ سچی توبہ کرنے کے لیے 3 اہم باتیں۔ سب سے پہلے اس گناہ کو چھوڑنا، نمبر 2 سب سے پہلے اس گناہ کو چھوڑنا، نمبر 2 اس گناہ پر نادم ہونا، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ ندامت رہنا، نمبر 3 یہ پکا ارادہ کرنے کا میں گناہ کرنے والا نہیں۔ یہ سچی توبہ۔ تو گناہ چھوڑنے کی عادت ڈالیں۔ گناہ میں پڑے ہوئے ہیں، رمضان کا مہینہ آ بھی جائے، رمضان کی برکتیں، وہ رحمتیں، وہ مغفرتیں جو اللہ نے وعدہ کیا ہم سب کے لیے، اس کے حقدار پتہ نہیں بن پائیں گے، نہیں بن پائیں گے۔ سوچ کے دیکھیں اس سے بڑھ کر محرومی کی بات کیا ہو سکتی۔ چوتھی بات یہ، دعا کا اہتمام کرنا۔ سلف صالحین کی عادت یہ تھی، 6 مہینہ رمضان سے آنے کے 6 مہینہ پہلے سے دعا کرتے تھے، یا اللہ تو رمضان کی نعمت سے نواز ہم کو، رمضان کی برکتیں دے۔
اور جب رمضان گزر جاتا 6 مہینے دعا کرتے یا اللہ میں نے جو عبادتیں کی رمضان میں اے اللہ اس کو تو قبول فرما. اتنی فکر ہوا کرتی تھی. اسی طریقے سے رمضان کی تیاری میں جو 5ویں اہم بات ہے کہ صدقہ و خیرات کا اہتمام شروع کریں. 1 روپیہ دیں، 10 روپیہ دیں، 5 روپیہ دیں، جو آپ دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنا شروع کریں. آپ یہ بھی بڑی اہم نصیحتوں میں سے ایک اہم نصیحت ہے. اسی طریقے سے رمضان کی تیاری میں امام بخاری رحمہ اللہ کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ ہر شعبان ہی کے مہینے میں 3 قرآن ختم کیا کرتے تھے. تلاوت کثرت سے تلاوت کرتے تھے تاکہ جیسے قرآن کا مہینہ آ رہا ہے رمضان اس سے پہلے ہم تیار ہو جائیں. گاڑی کو وارم اپ کرنا ضروری ہے، اپنی عبادتوں کو جو گرمی دینا ضروری ہے تاکہ جی وہ فائدہ دے، مطلب وہ پک اپ دے، وہ آگے بڑھانے میں ہماری مدد کرے. بالکل اسی طریقے سے یہ اب موقع ہے اپنے آپ کو جو رمضان کی تیاری کرانے کا. بعض اہل علم نے چھٹی بات یہ بھی بتائی رمضان کی تیاریوں میں رمضان کیوں آ رہا ہے، اس کے مقصد کو بھی جو ہے کیا کرے دماغوں میں رکھے. رمضان کیوں آ رہا ہے؟ ہمیں معافی دینے کے لیے آ رہا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس مغفرت دلانے کے لیے آ رہا ہے، ہمیں متقی بنانے کے لیے آ رہا ہے، گناہ چھوڑنے کی عادت دلوانے کے لیے آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے کے لیے آ رہا ہے. تو یہ جو رمضان کا جو مقصد ہے اس مقصد کی یاد دہانی بہت ضروری ہے. وہ حدیث نہیں معلوم ہے آپ کو؟ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا، مقصد کی یاد دہانی کے لیے بتا رہا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا رغم انف رجل، وہ آدمی برباد ہو گیا برباد ہو گیا برباد ہو گیا. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کون، کس کے لیے بربادی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے رمضان کا مہینہ پایا. غور کرا الفاظ پر، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور رمضان کا مہینہ نکل گیا وَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ، اس نے مغفرت والے کام نہیں کیے، اس کی مغفرت نہیں ہو سکی، وہ ہلاک ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آیا چلے بھی گیا لیکن رمضان میں وہ مغفرت والے اعمال زندگی میں نہیں آئے، وہ توبہ نہیں آیا، وہ استغفار نہیں آیا، وہ روزے صحیح نہیں ہو سکے، وہ رات کی عبادتیں صحیح نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے رمضان کا مہینہ آیا چلے گیا لیکن رمضان کو جو انعام ہے اللہ تعالیٰ کی مغفرت وہ نہیں مل سکی. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ وہ آدمی جو برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا. تو رمضان کے مقصد کا اعادہ، رمضان کیوں آ رہا ہے یہ بھی رمضان کی تیاری میں شامل ہے. شعبان کے اندر ابھی سے بیٹھے رمضان کیوں آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہم کو کیوں دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس رمضان سے ہم سے کیا چاہتا ہے، یہ تصور جب تک ہمارے دماغوں میں نہیں آئے گی ہم اپنے آپ کو بدل نہیں سکتے. اسی طریقے سے اسی شعبان کے مہینے میں جو رمضان کی تیاری کے تعلق سے جو بڑی اہم باتیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی، اس میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ اپنی مصروفیتوں کی ایک لسٹ بنائیں کہ ہم کس کس کو اوائڈ کر سکتے ہیں، کس کس کو جو ہے ہم جو کمبائن کر سکتے ہیں اور وقت بچا کر اللہ تعالیٰ کے لیے ذکر اور دعا کے لیے وقت نکال سکتے ہیں. ہوتا کیا ہے بہت سارے کام ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم وقت کو مینیج کر کے آدھا گھنٹہ بچا لیں، وقت کو مینیج کر کے 2 گھنٹہ بچا لیں، یہ 2 گھنٹہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بندگی میں لگائیں. ہو سکتا ہے یہ 2 گھنٹہ مطلب اس میں اللہ تعالیٰ وہ برکت دے دے جو ہمارے لیے سبحان اللہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. تو یہ وقت مینجمنٹ بھی بہت ضروری ہے. لوگ کیا کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں تاخراتوں میں بڑی عظیم دنوں کے اندر شام پہ کو جاتے ہیں، دکانوں کی چکر لگاتے ہیں، مغرب تا فجر تک چامنار کی گلیوں میں گھومنے والے لوگ بھی ملیں گے آپ کو. ایسا دکھتا ہے کہ رمضان کا مہینہ عبادتوں کا نہیں، سمجھ رہے آپ، کپڑے خریدنے کا مہینہ، شاپنگ کا مہینہ ہے. ایسے دکھتا ہے لوگ نہ گھروں میں نہ صحیح افطار کی تیاری ہو رہی ہے، نہ سحری کی تیاری ہو رہی ہے، بس ہوٹلوں کے چکر کاٹ رہے، جا رہے آ رہے بس. اللہ اکبر، یہ کام کہتے ہیں اگر ہمیں سے ابھی سے رمضان کی تیاری میں یہ شعبان اسی مہینے میں کپڑے وغیرہ کی تیاری کر لیں تاکہ آپ کو رمضان میں ہم باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے، کچھ بھی خریدنے کی ضرورت نہ پڑے. یہ جو وقت بچے گا اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کو آرگنائز کر سکتے ہیں، اس کو جو لگا سکتے ہیں. اس طریقے سے یہ جو ابھی میں نے پورے خطبے میں جو باتیں بتائی اس کے خلاصے کلام کیا ہے؟ نمبر 1، شعبان کا مہینہ رمضان کی تیاری کا مہینہ.
نمبر 2، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے اور عبادتیں کیا کرتے تھے۔ نمبر 3، سلف صالحین بھی قرآن کی تلاوت، روزے، رات کی نماز، صدقہ و خیرات، ذکر و دعا، یہ تمام کا کثرت سے اہتمام کرتے تھے شعبان کے مہینے میں۔ سمجھے آپ؟ تیسری بات میں نے بتائی جمعے کے خطبے کے اندر، رمضان کی تیاری میں کرنا کیا ہے؟ صحیح نیت کرنا، سچی توبہ کرنا، پکا ارادہ کرنا، گناہ چھوڑنے کا پکا عزم کرنا، اور تمام عبادتوں پر توجہ دینا۔ صدقہ و خیرات شروع کر دیں، میرے آپ نماز شروع کر دیں، تہجد شروع کر دیں، اسی طریقے سے کثرت سے ذکر اور اذکار کا اہتمام کریں۔ یہ جتنے خیر کے کام ہیں، اچھے کام ہیں، ان تمام کا آغاز ابھی سے کرنا چاہیے۔ آخر میں نے یہ بتائی کہ وقت کو مینیج کر کے اتنا وقت نکال لیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا دین سیکھنے، سکھانے، ذکر، توبہ، استغفار، خیر کے کام میں آگے بڑھنے کے لیے یہ سارے کام ہمارے لیے مل جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو باتیں بتائی جا رہی ہیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی من والاه اما بعد۔ رمضان کی تیاری میں اور کچھ باتیں رہ گئی ہیں۔ ایک بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کے بعد نفل روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ نفل روزہ رکھنے کا حکم نہیں ہے 15 شعبان کے بعد۔ ہاں، اگر کوئی 13، 14، 15 ایام 20 کے روزے کا اہتمام کرتا آیا، یا اس سال اہتمام کیا، اس مہینے میں اہتمام کیا، 13، 14 کا جو روزہ رکھا وہ 15ویں شعبان کو بھی روزہ رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رکھ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس کی اجازت ہے۔ خصوصی طور پر 15 شعبان کا جو روزہ رکھا جاتا ہے، جو اہتمام کیا جاتا ہے شب برات کے نام پر، یہ خصوصی طور پر 15ویں شعبان کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت نہیں ہے، نہ صحابہ کرام کی زندگی سے یہ عمل ثابت ہے۔ تاریخ میں شب برات یہ لفظ خود جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا ہی نہیں لفظ شب برات والا۔ شب جو یہ فارسی لفظ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ شب برات جو لفظ ہے یہ فارسی لفظ ہے، بعد میں یہ داخل کیا گیا۔ شب برات جو 15ویں شعبان کے تعلق سے 2-3 باتیں دماغ میں رکھ لیں۔ 15ویں شعبان کے تعلق سے جتنی حدیثیں آئی ہیں فضیلت والی، سمجھ رہے ہیں آپ، اس میں کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے، خصوصی اعمال والی، ٹھیک ہے۔ یہ پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات ہے کہ شب برات کے تعلق سے جو عوام کے اندر بہت سارے اعمال، خصوصی عبادتیں، رات جاگنا، فلاں فلاں کرنا، یہ ساری باتیں سلف صالحین سے ثابت نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ثابت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر کے زمانے میں، عمر کے زمانے میں، خلفاء راشدین کے زمانے میں ان تمام کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، اس کا بھی آپ کو علم ہونا چاہیے۔ چلیے، اس کے بعد نفل روزوں کے تو منع ہے، لیکن شعبان کے مہینے میں قضا روزے رکھنا ضروری۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فرماتی ہیں، اگر کسی آدمی کا روزہ سفر کی حالت میں یا بیماری کی حالت میں، یا خواتین کو اپنے مخصوص مسائل کی وجہ سے ان کے روزے چھوٹ گئے، تو عائشہ فرماتی ہیں ہم رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں ان تمام روزوں کو ہم رکھ لیا کرتے تھے۔ اس کا بھی جو ہے اہتمام ہونا چاہیے کہ جن کے روزے چھوٹ گئے، ابھی ماشاءاللہ 15 دن باقی ہیں، 3-4 روزے اگر چھوٹ گئے تو وہ رکھ سکتے ہیں، اس کی کوئی منع نہیں ہے۔ اسی طریقے سے شعبان کے 15 شعبان کے بعد کے جو کاموں میں ایک اہم کام کیا ہے، اہم نصیحت یہ کہ لوگ کیا کرتے ہیں، رمضان سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے میرے یہاں استقبال رمضان کا روزہ رکھتے ہیں یا شک کا روزہ رکھتے ہیں، دونوں غلط ہے۔ کچھ لوگ شک کا روزہ کہتے ہیں، کچھ لوگ استقبال رمضان کے روزے کہتے ہیں، دونوں غلط۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يتقدمن احدکم بصوم او بیوم صوم او یومین، اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں کا کوئی بھی آدمی رمضان سے 1 دن پہلے یا رمضان سے 2 دن پہلے روزہ نہ رکھے، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو روزہ رکھنا خلاف ورزی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کہ جو ہے رمضان سے 1 دن پہلے شک کا روزہ رکھیں۔ اسلام میں شک کی بنیاد پر کوئی عبادت نہیں۔ آپ وضو پر یقین ہے تو آپ کا وضو باقی ہے نا۔ نماز میں آپ کو شک ہو گیا 3 رکعت 4 رکعت، تو وہاں پہ یقین، تو تمام عبادتیں یقین پر ہوتی، شک پر نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا یہ جو شک کے روزے ہو سکتا ہے رمضان شروع ہو گیا ہو، کچھ لوگ غلو کرتے ہیں نا، باتوں میں غلو کرتے ہیں، سوچ میں غلو کرتے ہیں، اس کی مثال یہ کہ 1 دن پہلے 2 دن پہلے ہو سکتا ہے رمضان شروع ہو گیا، تو اس لیے ہم کیا کریں گے، روزہ شروع سے رکھ لیں گے۔ یہ تمام باتیں اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں سے یہ بڑی اہم نافرمانی ہے۔ چلیے ایک اہم بات بتا کر آج کا خطبہ میں ختم کرنا چاہوں گا۔ وہ اہم بات کیا ہے کہ ہم اللہ کے بندے، اب ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بندگی بجا لانا، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا۔ یہی نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کے خطبے میں کیا کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ کہا اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے جیسے ڈرنا ہے نا ویسا ڈرو، تمام معاملات میں، عبادات میں، معاملات میں، میرے آپ خیر کے کام میں، جتنے معاملات میں اللہ سے جیسے ڈرنے کا حق ہے ویسا ڈرو۔ نمبر 2، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت نہ آئے مگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری اسلام کی حالت میں۔ تو سبحان اللہ، یہ آیت مبارکہ کی جو نصیحت ہے ہر جمعے میں ہمارے لیے کیا بتاتی ہے کہ ہم تقوی والی زندگی گزاریں۔ تو شعبان کا مہینہ آگے ایک موقع ہے، ہم گناہوں کو چھوڑیں، نافرمانی کو چھوڑیں، بیکار کاموں کو چھوڑیں، بیکار دوستیوں کو چھوڑیں، IPL کرکٹ، پتہ نہیں لوگ کن کن چیزوں کے ساتھ مل کر اپنی نمازیں، اپنی دعائیں خراب کرتے ہیں۔ عجیب بات ہے۔ تو یہ جو IPL کی دوستی ہے، یہ کرکٹ کی دوستی یا کسی اور کھیل کود کی دوستیاں ہیں، یا جو گپ شپ کرنے کی دوستیاں ہیں، ان تمام کو اوائڈ کر کے سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو ایسی طاقت پیدا کریں، اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہمیں شمار کر دے جس اس رمضان میں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، مغفرت کرنے والا۔ تو اس کی تیاری ابھی سے ہونی چاہیے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ بولنے والا مجھے، سننے والا ہم تمام کو شعبان کے مہینے میں، رمضان کی تیاری کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنائے۔ اللہ تعالیٰ آنے والا رمضان اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے مغفرت کا ذریعہ اور حصول جنت کا ذریعہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، واوصیکم وإیاکم بتقوی اللہ۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم، ولذکر اللہ تعالی اعلی وعز وجل واتم واکبر۔